السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے. 2-3 ایشوز بہت اٹھانے. ایک میرے تک شکایت آئی ہے کہ پنجاب پولیس کو سال میں غالباً 2 یونیفارم ملنی ہے، وہ نہیں ملی، یا ملی بھی ہیں اگر تو اس میں ڈیٹا اویلیبل پورا نہیں ہے. ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. پھر بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس پہ کام کر رہا ہوں میں. اور ایک سوال جو قذافی اسٹیڈیم کے اندر ہوا ہے کہ جناب پورے قذافی اسٹیڈیم میں کوئی تماشا ہی نہیں، صرف میچ دیکھنے کے لیے ایک خاندان، ان کے حواری، آخر یہ ہے کیا؟ اور نیشنل فائنانس کمیشن میں خیبر پختونخوا کیا کرنے جا رہی ہے، یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو. اور حد کے عزت کا کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب والا، جو شہباز شریف نے کیا ہوا ہے، اس کی اب سماعت تو ہونی ہے کہ کون کر رہا ہے. اور اگلی جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ والا کیس ہے. اس کی سماعت ان اپیل کی بات ہو رہی ہے، سسپینشن کی. اس کی سماعت کیا ہونے جا رہی ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ میں رکھ دوں، اور عام کو سمجھنا بھی چاہیے اس بات کو. میں بہت سی بیوروکریسی کے خلاف ہوں، ان کے ایک طریقہ کار کے خلاف ہوں، ان کو ایڈوانٹیجز کے خلاف ہوں، لیکن دوسری طرف جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے تو وہاں میں ساتھ کھڑا ہوں ان کے. ریسنٹلی میرے پاس ایک بات آئی ہے اور اس پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے کہ پنجاب پولیس کو یونیفارم جو غالباً سال میں 2 ملنی ہے وہ شاید ملی نہیں ہے. پتہ نہیں انفارمیشن غلط ہے یا صحیح. میں ابھی تو فی الحال میں سوالات اٹھا رہا ہوں اور میں اس پہ باقاعدہ مانگ بھی لوں گا، ریپریزنٹیشن بھی اور ڈیٹا بھی میں اکٹھا کروں گا. انشاءاللہ بیٹھوں گا تو نہیں میں یہاں سے. یہ ظلم اور زیادتی ہے نا بھائی. وہ اگر کام کر رہے ہیں، ابھی مجھے اختلاف ہے ان کے، خاص طور پر سی سی ڈی، اب سی سی ڈی پولیس میں سے کچھ لوگ گئے ہیں، وہ ساری باتیں ساری سامنے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آخر ان کا جو رائٹ ہے وہ رائٹ تو ملنا چاہیے نا جی. ون وے اور دی ادر وہ نہیں مل رہا. اور اس کے لیے انشاءاللہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا، نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ کر رہا ہے نا، یعنی ڈٹرمنیشن ہونی ہے کہ اس میں صوبوں کے کتنے حصہ آئے گا، کتنے پیسوں کی بات ہے. اس میں جو ہے نا شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے. اور بات جینون کہتے ہیں وہ، دیگر صوبے سابقہ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں نظام کے حصے کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کسی بھی بات چیت کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ صوبے وسائل اسی کے مطابق آئے ہیں نا، حصہ بہ مطابق جسہ. اور اگر فاٹا غالباً نکال دیا جائے گا تو اس کا حصہ شاید مائنس ہو جائے گا، شاید یہی بات کہنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو بات اب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے جو ہے نا 980 ارب روپے جو ہے نا سندھ اور پنجاب کو منتقل کیے گئے. اچھا اسی طرح جو جنید اکبر، انہوں نے کہا جی افغان جنگ کے درمیان فائدہ تو چند افراد نے اٹھایا، مگر خیبر پختونخوا کو اس وقت بھی اس کا حق نہیں ملا اور آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور یہاں جو وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، یا جو ان کا نقطہ نظر یہی ہے، این ایف سی جو حصہ صوبے کا بنتا ہے وہ مکمل طور پر نہیں ادا رہا، بلکہ محض 1% کی پیشکش کی جا رہی ہے جسے انہوں نے مسترد کر دیا. اور ایک فورس بنانے کے حوالے سے سہیل افریدی اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا وہ اصل میں گراؤنڈ پہ چیزیں ہونی بہت ضروری ہے. گراؤنڈ پہ ہم موٹیویٹ نہیں کر سکے، موبلائز نہیں کر سکے، چیزوں کو اس طرح نہیں اٹھا سکے، لا نہیں سکے ہم سارا. یہ ایک نارمل سی بات ہے جو ہو رہی ہے. اب اس کو آگے ہونا بھی چاہیے نا جی. ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن سہیل افریدی دوسری طرف جو کہہ رہے ہیں، ہم کو 7ویں این ایف سی ایوارڈ کو اپڈیٹ کرنے کا مطالبہ کیا کہ گزشتہ 8 سالوں سے صوبے کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ دیگر صوبے اس مسئلے پر تعاون کرے اور این ایف سی ایوارڈ کو قانونی اور منصفانہ بنایا جائے، اور 28ویں ترمیم کے تحت صوبائی اختیارات اور مالی تقسیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے. اچھا یہاں میں ایک بات اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں جہاں نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن بھی تو بنائے نا. صوبے پیسہ لے کے اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، اب ڈیوالو نہیں ہوا. آرٹیکل 140 ہے کہ آرٹیکل 140 کی خلاف ورزی ہو رہی نا. وہ جو پیسے آنے ہیں نیچے ضلعی حکومتوں کو جانے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی کام نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ کہ آپ الیکشن نہیں ہونے دیتے. پنجاب کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، سارا کچھ ریکارڈ آپ کے سامنے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے اویلیبل ہے، دستیاب ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان کے خلاف حد کے عزت کیس جو ہے، حق کے دفاع آپ کو پتہ ہے لے لیا گیا تھا. نظر ثانی اپیل جو ڈویژن کا وہ بینچ تبدیل ہو گیا.
جسٹس عائشہ ملک صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، اور جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں یہ بینچ ہے نا 31 مارچ کو سماعت کرے گا۔ 31 مارچ کو اس بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں اور جسٹس اشتیاق ابراہیم ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بنیادی طور پر جسٹس عائشہ ملک کی طرف سے کی سائڈ پہ، یعنی ان کی تبدیلی ہونے کی وجہ سے وہ آئے ہیں۔ اور ٹرائل کورٹ میں آپ کو یاد ہے حق کے دفاع ختم کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں رابطہ کیا تھا، ہائی کورٹ نے بھی آپ کو یاد ہے فیصلہ دے دیا تھا، اور اس فیصلے کے اگینسٹ یہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور جسٹس سعید منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے نا، وہ جو اپیل ہے وہ مسترد کر دی تھی۔ اب اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے تاکہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو نظر ثانی کیا جا سکے۔ اب سپریم کورٹ کا حق ہے، رائٹ ہے، آرٹیکل 188 ہے، پھر رولز ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رائٹ آپ کو دیتی ہیں، جو پرووائڈ کرتی ہیں، ریمیڈی دیتی ہیں۔ لیکن دیکھیں جس طرح اگریسو یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس طرح نہیں۔ ابھی قاسم والے مسئلے کے اندر جو ہے انہوں نے سیریس میٹر ٹیک اپ ہی نہیں کیا، سیریس لینا چاہیے تھا اس معاملے کو، یعنی جی پی ایس پلس کے حوالے سے کیا بات ہے انہوں نے کی، اور نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ آپ پتہ نہیں اسے انفر کیسے کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو۔ بھی ہیومن رائٹ وائلیشن آپ کے یہاں ہو رہی ہے، یا تو کہیں نہیں ہو رہی، یا تو کہیں یا ظلم ستم نہیں ہو رہا، تو جی پی ایس پلس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن کارکن یہ چاہے گا۔ ملک آگے جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف متبع وطن جماعت ہے، اس کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، اور آپ آج کل آپ کو پتہ ٹی وی میں ذرا میرا بھی ذرا کم کر دیا ہے، باقی جہاں بیٹھتے ہیں میں بات تو بڑی کھل کے کرتا ہوں۔ اور آخر میں جو بات ہے یہ بہت ہی اہم کام ہے، آپ لوگوں کی طرف سے دی ہوئی شکایات آئیں کہ جناب جو ای چلان ہے، اب بیٹھے ہیں پتہ جی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا۔ اب ایک شکایت ایسی آئی کہ ہیلمٹ چلان آ گیا، ان کی موٹر سائیکل 125 ہے، یہ موٹر سائیکل 70 ہے، وہ کوئی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، فیملی کا تعلق نہیں، میں نے وہ سارا ساتھ لگایا ہے، میں نے بھیجا ہے ان سب کو، آئی جی میں گیا ہے، سیف سٹی اتھارٹی والوں کو بھی گیا ہے، اب بتائیں نا ذرا یہ سارا کیا ہے۔ اور یہ صرف اسی کے نہیں، میں اسے آگے چلا گیا ہوں سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے، جعلی نمبر پلیٹ کے حوالے سے ڈیٹا پرائیویسی ہے، آپ گاڑیوں میں جھانک رہے ہیں، کس بنیاد پہ جھانک رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی دہشت گرد پکڑنا آپ، یا ہر ایک فیملی کو آپ جھانک رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کرنے والے؟ آپ کیا یعنی یہ تو ایک وتیرہ عام پکڑ لیا نا جی، فیملی اگر جا رہی ہے تو اس کی تصویریں اٹھا آپ لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں تصویریں بھی؟ کس بنیاد پر تصویریں لے رہے ہیں آپ؟ اور اگر جب تک آپ نظام ٹھیک نہیں کرتے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب پہلے چلان ہوا کرتے تھے، چلان ہوا اور میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے تھے، میجسٹریٹ کے سامنے آپ کا سمری ٹرائل اگر ہونا ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، وہ آپ کو جرمانہ معاف بھی کر سکتا تھا۔ اب تو طریقہ کار ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ اب کیا ہو رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے نا جی، اور 8,000 روپے جرمانہ لین وائلیشن کا، زیبرا کراسنگ کا، اور سائڈ پہ نہیں ہے، مارکنگ نہیں ہے، او بھائی اور یہاں گاڑیاں نہیں ہیں، یہاں موٹر سائیکلیں بھی چلتی ہیں، سائیکل بھی چلتی ہے، اپنا جو پبلک ٹرانسپورٹ رکشے وغیرہ چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس طرح سے جو بہنگم ٹریفک یہاں پر ہے۔ آپ نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، نہ سمری ٹرائل، نہ پروسیجر، نہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، نہ ڈیو پروسیس آف لا۔ کچھ ایسا ہے تو بتا دینا، یا ان کے آرٹیکل 4، 9 اور 10 کی خلاف ورزی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس پہ آپ نہیں ڈیٹا دیتے نا تو پھر میرے پاس تو رائٹ ہے نا، میں تو لیٹر لکھ دی ہے اپنا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے، اور ایک لیٹر اور چلا گیا ہے، میری صاحبزادی ہیں جمیلہ فاطمہ صاحبہ، وہ وکیل بن رہی، اور انہوں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے، اور وہ باقاعدہ نوٹس جا کے اور انشاءاللہ اس پہ ریٹ فائل ہو جائے گی، جس میں ہم یہ سارا معاملہ جو ہے اٹھائیں گے، آرام سے ہم نہیں بیٹھیں گے جی، صحیح ہے جی۔ اور آخری جو بات ہے، لسٹ جاری ہوگی ہے 31 مارچ کی، 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کی فکسیشن کے لیے، اور رجسٹرار آفس نے کاغذ لسٹ بھی جاری کر دی ہے۔ 11 مارچ کو چیمبر میں ملاقات ہوئی، 11 اور 31 20 دن لگے ہیں اس کیس کو، اور اس وقت کہا جب اعتزاز حسن کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جناب، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی تھی، لسٹ بھی نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ 31 کے لیے لسٹ جاری ہو گیا 3 دن پہلے جو ہے نا، اور نیب کی درخواست پر جو ہے وہ جو درخواست انہوں نے دائر کی ہے، عمران خان اور مشابی کے وکلا سے جواب طلب کیا ہوا، اور نیب نے سزا معطلی کی درخواست قابل سماعت ہونے پہ بھی اعتراض اٹھایا۔
وہ جو ہے نا صاحب وہاں نظر آتے ہیں، تو وہ ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ آ کے بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ آئین اور قانون کی بات کریں، آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کریں، یہی بات ہے جو ہمارا کام ہے آپ تک لے کے آتا. جاتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.